السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلهم في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مر أحدهم ولا نصيفا۔ رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑھائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا و مشکل کشا ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے۔ مختصر حمد کے بعد انگنت و بے شمار و لا تعداد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے رہبر و رہنما، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کا ہمارا عنوان سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ رب تعالی نے انبیاء کا ایک سلسلہ اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ ان میں سے کچھ کو رب تعالیٰ نے شان بخشی تو ان کو اولو العزم پیغمبر کہا۔ پھر ان شان والے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کو شان بخشی کہ ان کے اوپر ختم نبوت ہوئی، وہ شان میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اسی طرح میرے نبی کے صحابہ، ان کی تعداد بھی کچھ اسی طرح ہے۔ بہت سے صحابہ میں سے رب تعالی نے اصحاب بدر کو فضیلت بخشی، پھر اہل بدر میں سے 10 مبشرہ صحابہ کو فضیلت بخشی، پھر ان 10 مبشرہ صحابہ میں سے 4 خلفاء کو عزت بخشی، اور ان 4 میں سے جو عزت بخشی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشی۔ کسی کہنے والے نے بڑے ہی پیارے اشعار میں کہا ہے، صحابہ کرام کی مدح سرائی کی ہے۔ فرماتے ہیں
اصحاب مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، برحال بے دڑک زاروں در دیا، بے دڑک سب نے مالو زر دیا، کسی نے سلس لا کے در دیا، کسی نے نصف در دیا، پر عائشہ کے باپ نے اللہ کے سوالا کے سب کچھ در دیا۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا، جس کو صدیق مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے، ہم بھی کہتے ہیں وہ صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے، اور دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، اور دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے صدیق اسلام رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا۔ ہم میں سے بہت سے احباب یہ سنتے رہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے نام سے ہمیں واقفیت نہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نام تھے، ایک نام قبل اسلام تھا، ایک نام بعد الاسلام ہے۔ پہلا نام ان کا عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبہ کا بیٹا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا، یعنی اللہ کا بندہ، یعنی کعبہ کا بندہ نہیں ہوا کرتا، بندہ اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ تو ان کی کنیت تھی ابو بکر اور نام تھا عبداللہ، اور ان کے والد کا نام عثمان تھا۔ ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عثمان، ان کے والد کا نام عثمان تھا، اور ان کے دادا کا نام عامر تھا، اور اسی طرح ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا، اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں پیارے پیغمبر کے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لایا، اسلام کی تصدیق کی، پیارے پیغمبر کی نبوت کی تصدیق کی۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ اہل مکہ میں کیسے تھے، اس کے اوپر بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اہل عرب میں، اہل مکہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں شرک کی آمیزش نہیں آنے دی، غریبوں محتاجوں مساکین کا بڑا خیال رکھتے، خود محنت مزدوری کر کے غریبوں مساکین کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ پورے اہل مکہ ان کی بڑی عزت و افزائی کیا کرتے تھے، ان سے مشاورت کرتے۔ مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے، تجارت کے اندر بھی بہت ماہر تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج ملا تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والے یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کیسی آزمائشیں آتی ہیں
جب کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین جب اذیتیں دیتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک دن دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر کو کعبہ کے جوار میں ابو جہل، عمرو بن الحشام اور عتبہ و شیبہ ان لوگوں نے پیارے پیغمبر کو زمین کے اوپر ڈھایا ہوا ہے، پیارے پیغمبر کو مار رہے ہیں۔ ابو بکر دیکھتے ہیں، دوڑتے آتے ہیں، ان کو کسی کو دھکے دیتے ہیں، کسی کو موقع مارتے ہیں، کسی کو کیسے کھینچتے ہیں، پیارے پیغمبر کو لیتے ہیں۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی قوم آتی ہے، ان کو اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن گزر گیا، ہوش نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، ہوش نہیں آیا، تیسرا دن گزر گیا، جب ہوش آیا تو کہا کچھ کھا لو۔ ماں کو کہتے ہیں جس وقت تک محمد الرسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گا۔ وہاں سے ایک کہنے والی نے کہا محمد الرسول اللہ ٹھیک ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ کہاں پہ ہیں؟ کہا مجھے لے چلو ان کے پاس۔ جب ان کے پاس لے کے گئے تو اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت دیکھی تو رو پڑے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیت تھی، ان کی محبت کا یہ انداز تھا کہ پیارے پیغمبر سے ایک پل بھی جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر یہاں تک ہی نہیں، جب صحابہ کے اوپر اہل مکہ نے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے غلام تھے، ایمان لے آئے تو امیہ بڑا ظلم کرنے لگا حضرت بلال کے اوپر، تپتی سلاخیں ان کے اوپر رکھ دیتا، نیچے سے چربی پگھل کے اس کا کوئلوں کو بجھایا کرتی۔ اللہ کے نبی نے ایک دن ابو بکر سے ذکر کر دیا، کہا ابو بکر اگر تو بلال کو خرید کے آزاد کر دے تو کیا خیال ہے؟ ابو بکر نے سوچا نہیں، سیدھے چل پڑے، امیہ کو کہتے ہیں کہ امیہ کیا قیمت لے گا اس کی، اس کو آزاد کر دے۔ اس نے کہا 1 کلو سونا لوں گا اور 1 فارسی غلام لوں گا۔ کہا مجھے منظور ہے، کہا مجھے منظور ہے سودا۔ ایک اپنا غلام دیا، 1 کلو سونا دیا، حضرت بلال کو لے کے آزاد کر دیا۔ کہا میرے نبی کی خواہش تھی کہ بلال آزاد ہو، آزاد ہو گئے۔ پھر بھی مکہ والوں کا ظلم و ستم ختم نہیں ہوا، بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک مجلس منعقد کی، ایک میٹنگ کی، کہا اس طرح کرتے ہیں ہر قبیلے سے ایک بندہ نکلے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ قریش والے جب سب قبیلے اکٹھے ہوں گے تو ان میں سے یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے وقت طے کیا، دن معین کیا، لیکن رب تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ رب نے اپنے نبی کو کہا مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اب نبی نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ بھی ابو بکر ہی ہیں۔ اسی چیز کو رب تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ذکر کیا۔ اس صحابی رسول کی شان میں قرآن کی 7 آیات اتری۔ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر محبت ہے ابو بکر سے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا راستے کا انتظام کرتے ہیں، سواریاں تیار کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا کے خود ابو بکر کے ہاں آئے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ابو بکر پوچھتے ہیں کون ہے؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھنے والوں نے کہا، کہتے ہیں ابو بکر کو اتنا مزہ آ رہا تھا اندر سنتے ہوئے، وہ کہتے تھے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے جائیں، میں سوال کرتا جاؤں، پیارے پیغمبر مجھے جواب دیتے جائیں۔
یہیں پہ کھڑے رہیں، لیکن سفر بھی کرنا تھا۔ وہاں سے پیارے پیغمبر کو لیا اور غار سور کی طرف گئے۔ اب کبھی نبی کو اٹھاتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے، آگے اس لیے چلتا ہوں کوئی تعقب میں بیٹھا ہوا نہ ہو آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ جب وہاں پہ اوپر پہنچ گئے پہاڑ کے اوپر، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں آپ باہر رہیں، میں پہلے غار میں داخل ہوتا ہوں، کوئی جانور وغیرہ ہو تو وہ نقصان مجھے پہنچائے، آپ کو نہ پہنچائے۔ اندر جاتے ہیں، پورے غار کا معائنہ کر کے، اپنی قمیض اتار کے اس کو سوراخوں میں رکھ کے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں آپ آ جائیں۔ اللہ کے نبی کو جب غار میں اندر لے گئے کہ اللہ کے نبی اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیں، وہ ابو بکر اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈھونڈنے والے پیچھے پیچھے پہنچ آئے، وہاں پہ سوراخا گھوڑا لے کے دوڑتا آیا۔ اب یہ اندر سے دیکھ رہے ہیں، وہ باہر سے دیکھ نہیں رہے۔ اس چیز کو رب تعالیٰ نے یہاں پہ کہا اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، کہ اس وقت آپ کے ساتھ دوسرا کون تھا جو وہاں پہ غار میں تھا؟ وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی سے کیا کہتے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ، آپ کا ساتھ والا آپ سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دیکھ لیں گے، نقصان پہنچا دیں گے۔ پورے قرآن میں رب تعالیٰ نے کہیں پہ نبی کو مخاطب یا محمد کے ساتھ نہیں کیا، نام لے کے میرے نبی کو پکارا نہیں ہے۔ میرے رب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس طرح بیان کیا تو ان کو بھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، لصاحبہ کہا، نام نہیں لیا، نام اس کا نہیں لیا جاتا جو لاڈلا ہو، جو پیارا ہو۔ آج کہنے والوں نے کیا کہا؟ ابو بکر وہ ہے جنہوں نے حضرت علی کا حق کھا لیا، فاطمہ الزہرا کا حق کھا گئے، خلافت پہ قابض ہو گئے۔ اور بھائیو، دین اسلام کی بنیاد کے اندر جتنا حق ابو بکر کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے۔ تبوک کا موقع آیا جہاد کا، پیارے پیغمبر نے کہا جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پیارے پیغمبر کے پاس لے آئے، ایک گھر کے لیے چھوڑ آئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیرا، کوئی سوئی تو باقی نہیں رہ گئی، سارا مال اکٹھا کر کے لے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے گمان کیا آج کے دن میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا رضی اللہ عنہ، آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا کیونکہ میں نے آدھا مال لے آئے ہیں۔ لیکن ان کو کیا پتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا ابو بکر کدھر ہے؟ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مال لا کے رکھ دیا، پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر میں آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ انہی اشعار کو یہاں پہ شاعر نے ذکر کیا تھا کہ کسی نے ثلث دیا، کسی نے نصف در دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، اللہ کے سوالا کے سب کچھ در دیا۔ یہ وہ شان ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اوپر کھڑے ہیں، احد پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی احد کو کہتے ہیں مخاطب کر کے، احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید کھڑے ہیں۔ پیارے پیغمبر کی زبان سے صداقت ملی تو صدیق اکبر کو ملی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی، رب تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کی سیر کرائی، وہاں سے اوپر آسمانوں کی سیر کرائی۔ اللہ کے پیغمبر نے صبح عمرو بن الحشام ابو جہل سے بات کی، کہا مجھے رب نے رات کو معراج کروائی ہے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے، محمد کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے رب نے رات کو آسمانوں کی سیر کروائی ہے، مسجد اقصی سے واپس آیا ہوں۔ وہ تمسخراً کہنے لگا اگر میں سب اہل مکہ کو جمع کروں تو آپ یہ بات ان کے سامنے کہیں گے؟ پیارے پیغمبر نے کہا کیوں نہیں کہوں گا۔ سب کو جمع کیا، پیارے پیغمبر نے سب کے سامنے کہا کہ مجھے رب نے معراج کروائی ہے۔ شریر لوگ ہمیشہ ہر دور میں نہیں ہیں، کچھ لوگ دوڑے دوڑے ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، وہاں پہ جا کے کیا کہتے ہیں کہ تمہارا دوست جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے راتوں رات معراج ہوئی، بھئی یہاں سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ نہیں پوچھتے، یہ پوچھا کہتا کون ہے؟ کہا تمہارا نبی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر وہ کہتے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں وہ گئے اور واپس آئے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ میں جاؤں پوچھوں تصدیق کروں، وہاں پہ ہی تصدیق کر دی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے قدم با قدم اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے ایسے چلے کہ دنیا کائنات کے اندر ان کی مثال نہیں ملتی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ صدیقہ کائنات آسمان پہ تاروں کو دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کیا کوئی بندہ ایسا ہے اس دنیا کے اندر جس کی نیکیاں ان تاروں کی مانند ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں عائشہ ہے، وہ عمر بن خطاب ہے، خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ چپ ہو گئی، ان کے گمان میں تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام لیں گے رضی اللہ عنہ، کہ ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ آگے سوال کیوں نہیں کرتی؟ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ تم نے آگے ابو بکر کا نام سننا تھا، تمہارے باپ کی ایک رات والی غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے اوپر باری ہے جو ایک رات انہوں نے گزاری غار کے اندر۔ وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمیں اپنے صحابہ کا پتہ نہیں۔ ہم اہل ایمان صحابہ کی شانوں کو سمجھنے بیان کرنے والے، سننے اور سنانے والے، ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے لیکن ہمیں ابو بکر یاد نہیں آتے، محرم آتا ہے حسن و حسین یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ اغیار نے ہماری تربیت ایسی کر دی ہے، چند صحابہ کے سوا سابقوں کو بھول چکے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے، یہ صحابی رسول ہیں کون، یہ خلفائے راشدین ہیں کون، ہمارا پہلا خلیفہ ہے کون؟ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا پہلا خلیفہ کون ہے۔
پہلا خلیفہ کون ہے؟ اونچا بول کے کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اب نماز کا وقت آیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کہا کہ جاؤ اس کو کہو امامت کے لیے امامت کروا دیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی کے بعد بھی اہل ایمان کا اگر کوئی امام ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ایک دن ایسے ہی جمعہ کا دن ہے، پیارے پیغمبر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، پوچھتے ہیں تم میں سے ہے کوئی جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو، کسی کے جنازے میں شریک ہوا ہو، روزہ رکھا ہوا ہو؟ کوئی نہیں۔ ابو بکر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول میں ہو۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں، اگر میدان مارکے کا آتا ہے تو سب سے آگے ہیں، اگر مال کی باری آتی ہے تو سب سے آگے ہیں، اگر تقوی و عبادت کی باری آتی ہے تو تب بھی سب سے آگے ہیں۔ بدر کا موقع آیا، اسلام کی پہلی جنگ، ان کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف سے پکارتا ہے کہ کوئی ہے مسلمانوں میں جو میرے ساتھ آ کے لڑے، میری تلوار کے جوہروں کو آگے کاٹے۔ اب سب کھڑے ہیں، ادھر سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے ہیں۔ اب باپ اور بیٹا مد مقابل ہیں، جنگ شروع ہے، بیٹے کی تلوار کے نیچے 3 بار آتے ہیں، بیٹا باپ سمجھ کے پہلو بدل لیتا ہے، وار کو چھوڑ دیتا ہے، وار نہیں کرتا۔ اللہ کا کرنا ایسا، جب حضرت عبد الرحمن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ایک دن بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابا جان یاد ہے وہ دن آپ کو جب میں اور آپ اسلام اور کفر کی وجہ سے آمنے سامنے تھے، آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ عبد الرحمن اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے کبھی معاف کرنے والا نہیں تھا، تو میرے نبی کا دشمن تھا۔ یہ بھائیوں وہ اسلام کی سیرت ہے، یہ وہ صحابہ کی عظمت ہے۔ پھر جب اس کے بعد ایک جھوٹے نبی نے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو پیارے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ پیارے پیغمبر کے بعد زکوٰۃ کا انکار ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے جانے لگے، سب صحابہ بڑے غصے کے عالم میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے مدینہ میں نکل پڑے، جو کہے گا نبی فوت ہو گیا میں گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، آگے پیارے پیغمبر کو بوسہ دیا اور مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھے اور یہ اعلان کیا کہ سن لو، تم جس کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی، وہ قیامت تک ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت سنی نہیں تھی، جیسے یہ آیت انہوں نے ذکر کی تلاوت کی منبر کے اوپر تو ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ صحابہ کا اجماع ہو گیا یہاں پہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ کسی صحابی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ بات نہیں کی۔
یہ وہ عظیم صحابی ہیں تو جن کی اپنی باری آئی، جب اپنی باری آئی اس دنیا سے جانے کی، بیمار ہوئے ہیں، اب کفن کے لیے کپڑے کی باری آئی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ابا جان آپ کے لیے کفن کا بندوبست کر لیا جائے جس میں آپ کو کفن دیا جائے۔ کہتے ہیں عائشہ میرے بدن کے اوپر یہ جو چادریں ہیں انہی میں غسل دے دینا، انہی میں کفن دے کے مجھے دفنا دینا، نیا کپڑا ہوا تو وہ کسی محتاج کو دے دینا، وہ مجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہوگا۔ یہ وہ شخصیات جن کے بارے میں آج کہنے والوں نے بہت کچھ کہنے لگ گئے۔ ہم لوگوں کو اس ملک میں پتہ نہیں چلتا بھائیو، یہ بات کرنیاں بڑی آسان تھی اس ملک میں۔ آج اہل روافض نے، اہل شیعہ نے صحابہ کے اوپر ایسے طعن و تشنیع کرنی شروع کر دی ہے، خاص طور پہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے اوپر انہوں نے بکواسات کرنے شروع کر دیے۔ آج سے نہیں بلکہ جب سے ان کے خمینی نے ایران کے اندر یہ قرارداد پاس کی تھی کہ ایران کی جو اسلامی عدالتیں ہیں وہ خمینی کے افکار پہ قائم ہوں گی، جب وہ قائم ہوئیں تو وہاں پہ سنیوں کو قتل کیا جانے لگا، سنیوں کی مساجد مسمار کی جانے لگیں اور شیعہ کی مساجد بڑھنے لگیں۔ آج میرے اور آپ کے ملکوں کے اندر بھی وہ مستحکم ہو رہے ہیں، مستحکم ہو رہے ہیں۔ ہر گلی کوچے کے اندر وہ صحابہ کے اوپر باتیں کرتے ہیں، لیکن صحابہ کو ماننے والے آج ان کو پتہ ہی نہیں صحابہ ہیں کون۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی ایک صحابی کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جو چوٹی کے صحابی کا انکار کر دے وہ مسلمان کہاں پہ رہتا ہے؟ ہمارے استاد حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا جو صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرے، ان کے ایمان میں شک کرے، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو جواب میں لکھتے ہیں کہ جو کسی ایک صحابی کے ایمان میں شک کرے اس کا اپنا ایمان ہی نہیں ہے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ اسلام کو تقویت جب بھی ملی تھی پیارے پیغمبر کے شانہ بشانہ وہ چلے تھے۔ پیارے پیغمبر کو جیسی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے اس کے اندر کوئی قربانی چھوڑی نہیں۔ جب شروع میں اسلام میں آئے تو کیا زندگی تھی، مکے کے سب سے بڑے تاجر تھے، جب اس دنیا سے جانے لگے تو پرانا کفن بھی لے کے گئے، کپڑا بھی نیا نہیں لے کے گئے، لیکن میرے رب نے ان کو کیا شان دی۔ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی شخصیت ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، پورے کے پورے 8 دروازوں سے اس کو پرایا جائے گا، 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا۔ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ شان میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آج کہتے ہیں کہ حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، اور بھائیوں بات بتلاتا چلوں، 22 مہینے 2 سال 2 مہینے یا 2.5 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے۔ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کے وزیر رہے ہیں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، ایک بیٹے کا نام عمر رکھا ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ اگر صحابہ میں محبت نہ ہوتی تو حضرت علی اپنے بیٹوں کے نام ان کے اوپر نہیں رکھتے تھے،
ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ایک شیعہ نے کہا کہ وہ نام اس لیے رکھے ہیں کہ دشمن کی پہچان ہوا کرے، تو وہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کو جواب دیتے ہیں شیعہ کو، کہتے ہیں پھر تم یزید کا نام کیوں نہیں رکھتے کہ تمہیں بھی پتا چلے ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہے۔ کبھی دشمنوں کے نام کسی نے نہیں رکھے، نام اسی کا رکھا جاتا ہے جس سے کسی کو محبت ہوا کرتی ہے۔ ابھی حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو درج کیا ہے، اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کائنات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی ہستی ہے جس کا مقام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کہا اس کے بعد عثمان ہیں، نہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا اس کے بعد تیرا بابا حضرت علی ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی۔ یہ بتلائیں کہ حضرت علی کوئی کمزور صحابی تو نہیں ہے؟ حضرت علی بہادر تھے یا کمزور تھے؟ جسم و جان والے تھے یا بالکل کمزور تھے؟ کہنے والے آج کہتے ہیں، ان کو بندہ آگے سے یہ بھی تو کہے کہ حضرت علی نے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی کمزور تو نہیں تھے۔ بھائیو، حضرت حسن و حسین اولاد کس کی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کبھی ان سے کہیں کہ آپ کا رشتہ کس نے مانگا؟ حضرت علی کا رشتہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے مانگا؟ وہ حضرت ابو بکر و عمر نے مانگا۔ شادی کا خرچہ کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے کیا۔ اور جس کا گھر وہ تینوں مل کے بساتے ہوں، وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں یا اس کے محبوب ہوتے ہیں، اس کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ آج جو کہے، لیکن میرے نبی نے اس وقت بتلا دیا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ پتہ چلتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے اس وقت پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی۔ کہا میرے صحابی کی اگر آج کے مسلمان ایک احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ جتنا سونا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ ایک مد مٹی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے صحابی کی دی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آج کہنے والے باتیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی پہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہماری اولادیں، ہمارے گھروں کے جو افراد ہیں، ان کی زبانوں میں بات ہونی چاہیے کہ ابو بکر کون ہیں۔ ابو بکر ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، پیارے پیغمبر کے یار غار ہیں، پیارے پیغمبر کے پہلو بپہلو چلنے والے ہیں۔ دنیا میں ہی نہیں، میرے رب نے ان کو اکٹھا کیا تو قبر میں بھی اکٹھا کر دیا، جنت میں تو اکٹھا کرے گا ہی۔ قبریں بھی جدا نہیں کی، قبر میں بھی ساتھ والا۔ مدینہ منورہ کی زیارت تو کی ہوگی، سلام پیغمبر پہ بھی پڑھتے ہیں، سلام ابو بکر عمر پہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جہاں سے بندے کی مٹی لی جاتی ہے، بندہ اسی کے اندر دفن بھی ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی مٹی بھی مدینے سے، ابو بکر و عمر کی مٹی بھی مدینہ سے لی گئی، دفنائے بھی وہیں پہ گئے۔ اللہ نے آخرت میں بھی ان کو اکٹھا نہیں کیا، جدا نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں عظمت صحابہ کو، ان کے مقام کو، ان کی مرتبت کو، ان کے مناقب کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی اور ان کی باتیں آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے صحابہ کا ہمیشہ دفاع کرتے رہنا ہے۔ صحابہ کے اوپر کوئی بات کرے تو بھائیو یہ ہمارے اوپر بات ہے۔ آج لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ محنت ہو رہی ہے ان کی۔ ہم لوگوں نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے، صحابہ کے لیے، صحابہ کی عظمتوں کے لیے اپنی جانوں کی بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جن لوگوں نے صحابہ کی عظمت کی باتیں کی ہیں، ان لوگوں کو رب تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسی عظمت والی موتیں دی ہیں کہ شہادت سے ان کو نوازا ہے۔ ان میں ایک شخصیت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر جب عظمت صحابہ، رد شیعت اور رد رافضیت کے اوپر کتابیں لکھی اور ان کے اوپر بیانات کیے، تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ بم دھماکے میں ان کو شہید کیا۔ لیکن اب سوچیں، وہ تو دور تھا صحابہ کا، تابعین کا، ائمہ دین کا وہ دور تھا، یہ بھی حال کی بات ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ لاہور موچی گیٹ کے اوپر بم پھٹتا ہے، علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ کی روح ریاض میں آ کے نکلتی ہے، قبر مدینہ منورہ میں بقی میں ملتی ہے۔ یہ شان کس کی ہے؟ کس کے عوض ملی؟ یا رب نے عظمت صحابہ پہ دی؟ اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اغیار کا شکار ہو جائیں۔ بڑے میٹھے انداز سے وہ باتیں شروع کریں گے آپ کے ساتھ۔ یہ دیکھیں نا، ایک اور کہنے والے نے کہا جب حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے بستر پہ چھلایا تو بستر حضرت علی کو دے کے چلے گئے، تو پتہ چلا خلافت کا حقدار حضرت علی تھے، حضرت علی کو اثاثے دے کے چلے گئے۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، کہا جو ان کے ساتھ ہی چلا گیا، اثاثوں کا مالک ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ حضرت علی کا صحیح قول ہے کہ میں اس دن اپنی بالکل پوری نیند سویا، مجھے یقین تھا میں نے صبح اٹھنا ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا تھا صبح لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے مدینے چلے آنا، تو مجھے یقین تھا آج کی رات میری زندگی پوری ہے۔ کہا حضرت علی تو سوتے رہے، ابو بکر کبھی نبی کے آگے کبھی نبی کے پیچھے دوڑتے رہے۔ تو طرح طرح کے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، تو ہم نے ہر جگہ پہ دفاع بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کے ساتھ ہماری محبت کو مزید در مزید کر دے، اور ہماری کمیوں کوتاہیوں کو رب تعالیٰ دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو رب تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمارے فوت شدگان کو رب تعالیٰ اپنی جنتوں کا مہمان بنائے، ہر ایک کی دلی حاجات کو رب تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے، ہر ایک کی پریشانیوں کو رب تعالیٰ دور فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے صحابہ کی طرز کے اوپر ایمان والی شہادت والی موت سے بہرہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جی یہ اس وقت سب سے بہتر جو غلام